نسبت کے مطابق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار جو کے بارے میں بیان کیے اور سیدہ کا مقام بیان کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور مجلس کو سمیٹوں گا۔ جناب سیدہ کے مقام کے متعلق علامہ اقبال نے مقابلہ کیا، کمپیریزن کیا اور فرمایا کہ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، جناب سیدہ جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسبت حضرت عیسیٰ عزیز آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ علامہ اقبال نے کہا کہ حضرت مریم ایک نسبت سے عزیز ہے اور وہ کون سی نسبت ہے؟ حضرت عیسیٰ کی، یعنی حضرت مریم کی نسبت کس کی طرف ہے؟ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے، اس لیے حضرت مریم عزیز ہے۔ اگر فرماتے از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، فرماتے کہ جناب زہرا تین نسبتوں سے عزیز ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت للعالمین کی نور چشم ہے، آن امام اولین و آخرین، وہ رسول وہ امام اولین و آخرین ہے، جو پہلے والوں کا اور بعد والوں کا امام ہے، اس کی نور چشم ہے جناب سیدہ۔ پھر فرماتے ہیں بانوی عام تاجدار حل عطا، امام علی رحمۃ کے بارے میں فرماتے ہیں مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یعنی جناب سیدہ زوجہ علی مرتضی شیر خدا کی زوجہ ہے۔ ایک نسبت فرمایا کہ یہ چشم رحمت للعالمین ہے، فرمایا کہ یہ زوجہ امیر المومنین ہے علیہ السلام۔ پھر فرمایا مادران مادریان مرکز پرگار عشق، مادریان مرکز پرگار عشق، فرمایا کہ جناب سیدہ مرکز پرگار عشق کی مادر ہے۔ کیا مراد؟ مادریان کارواں میں سالار عشق، فارسی کلام ہے، میں تھوڑا مختصر تشریح کروں گا تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے۔ مادران مرکز پرگار عشق، یعنی جناب سیدہ اس کی ماں ہے جو مرکز پرگار عشق ہے۔ کیا مراد؟ مادر آن کاروان سالار عشق، یعنی کاروان سالار عشق کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ کاروان عشق کے سالار کا نام امام حسین ہے۔ اقبال فرماتے کہ جناب سیدہ مادر ہے امام حسین کی، جو کاروان سالار عشق ہے امام حسین۔ پھر فرماتے ہیں کہ مزرع تسلیم را حاصل بطور مادران را اسوہ کامل، یعنی مزرع تسلیم را حاصل بطور، یعنی اللہ کی تسلیم شدہ مادران جناب سیدہ اللہ کی رضایت کی جگہ ہے۔ جناب سیدہ فرماتے مادران را اسوہ کامل بطور، یعنی جناب سیدہ اتنی عظمت کی مالک ہے، مادران را اسوہ کامل بطور، مادران اس وجہ سے شریف ہماری مائنڈ میں موجود ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کے اشعار جناب سیدہ کے متعلق ان خواتین کے بارے میں ہے کہ مادران را اسوہ کامل بطور، مادران کو چاہیے کہ جناب سیدہ کو اسوہ کامل مانے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ مادران کے لیے اسوہ کامل ہے، علامہ فرماتے ہیں۔ پھر آگے مقام فاطمہ بیان کرتے ہیں علامہ اقبال، کیا فرماتے ہیں؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، یعنی مجھے وہ آئین حق یعنی دین میرے آگے مانے ہیں، رکاوٹ بن رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت کم ہے اس لیے آخر میں سلوات پڑھیں درمیان میں۔
رشتہ آئین حق زنجیر دار پال سے فرمانے جناب مصطفیٰ. یعنی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین مانے بن رہا ہے، یعنی دین رکاوٹ بن رہا ہے. آئین حق یعنی دین رکاوٹ بن رہا ہے، مانے بن رہے ہیں. پال سے فرمانے جناب مصطفیٰ یعنی مجھے رسول کے فرمان کا پاس ہے، مجھے رسول کے فرمان کی فکر ہے. ورنہ کیا کرتا ہے اقبال؟ ورنہ گردے گلتی سجدے ہارا خاک پاشی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین اور فرمانے محمد مصطفیٰ آگے مانے بن رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے. ورنہ اقبال کیا کرتا؟ ورنہ گردے تربتش گلتی. ورنہ اقبال جناب سیدہ کے مزار کے گرد طواف کرتا. طواف کہاں کیا جاتا ہے؟ خانقاہوں میں. اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا دین مجھے اجازت دیتا تو میں مقام جناب سیدہ کے مزار کے گرد طواف کرتا. سجدہ بھرخواہ پاشید بھی، یعنی اگر مجھے دین خدا اور محمد مصطفیٰ کو فرمان اجازت دیتا تو علامہ اقبال کیا کرتے؟ سجدہ بھرخواہ پاشید بھی. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ چاہے یہ شریعت محمد میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، شرک ہے. علامہ اقبال بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر دین مجھے اجازت دیتا، اگر مجھے شریعت محمد اجازت دیتی تو جا کر یعنی سجدہ کرتا ہوں. یہ مقام ہے جناب سیدہ کا، یہ مرتبہ ہے. اور پچھلے اشعار میں فرمایا کہ مدرائے تفکیر مادران اسوہ کامل بچن. یعنی جناب سیدہ مادران کے لیے اسوہ کامل ہے. مادران اور کے بارے میں کامل ہے. مادران سے مراد عوام اور خواتین، ان کے لیے جناب سیدہ اسوہ کامل ہے. یعنی کہ اسلام نے اسوہ کامل اور ان کے لیے جناب سیدہ ہے. اور کن کا اسوہ ساتھی ہے؟ عموماً آج کا اگر دیکھا جائے تو اور کن کا کس کو اسوہ میڈیا کی خواتین جو میڈیا کو پڑھیں اور لباس ایسا ہماری خواتین معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کوشش کرتی ہے کہ ان کو کہ ایسا لباس ہوتا ہے. مثلا شادی میں گئے دیکھا ہے کسی کی بیٹی ایسا لباس ہوتا ہے، یا آپ سے بہت ڈیمانڈ کریں گے کہ فلاں کی بیٹی ایسا لباس پہنتی ہے، میں نے بھی ایسا پہننا ہے. چاہے جیسا بھی ہے وہ لباس، چاہے وہ ناجوان لباس ہے، وہ انگریزی لباس ہے، وہ جس طرح کا لباس کہیں گے میں اس کی سیرت میں جاننا چاہتی ہوں، یعنی اس کو کامل تحفہ ماننا چاہتی ہے، اس کی طرح لباس اپنا بنانا چاہتی ہوں. یہ لباس ظاہری ہے، ایک لباس سے باطنی بھی ہے. یعنی اس کو میں نے ایک لباس سے باطنی کی بات کی. اس لباس سے ظاہری کو بھی دیکھا جائے، یہ لباس جو عام اور کسی کو دیکھ کے اس جیسا لباس پہن لے اور اس کو اسوہ بنائے. ایک دوسرا لباس باطنی ہے، اندر کا لباس ہے، وہ لباس عفت ہے، لباس حیا ہے. ایک لباس جو انسان کے وجود کو چھپا لے وہ لباس ظاہری ہے، ظاہر ہے، یعنی وہ سامنے نظر آ رہا ہے. ایک ایسا لباس ہے جو سامنے نظر نہیں آ رہا لیکن وہ لباس ہے، وہ لباس عفت ہے، لباس حیا ہے. کون سی لباس؟ یعنی اگر عورت کے سامنے تو عورت کی آنکھ پر جائے، اگر مرد کے سامنے نامحرم آ جائے، مرد کی آنکھیں بند ہو جائیں تو اس مرد کے اندر عفت ہے، اس مرد کے اندر بھی حیا ہے
اور اس عورت کے اندر بھی حیا ہے جو نامحرم کو نہیں دیتی، جو نامحرم کو نہیں دیتی۔ جناب سیدنا کی اس حیا کے بارے میں روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نابینا شخص آ رہا تھا، تو جناب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر دیا۔ تو آپ پردہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کامل عصمہ مادران کے لیے عورتوں کے لیے کامل عصمہ اس نے جواب دیا اس محنت کی آنکھیں اس خرابی طور پہ ہے میں تو اس نامحرم کو دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے پردہ کر دیا۔ یہ پردے سے مراد جو سکتا ہے لباس باطنی ہے، یہ لباس ظاہری نہیں ہے۔ آنکھوں کا پردہ یعنی عزت کا پردہ، حیا کا پردہ جو جناب سیدنا نے نامحرم کے سامنے کیا تو اس پر حیا اور وہ کیا بولا تو کس طرح ممکن ہے کہ ایک عورت کو دعویٰ کرے کہ جناب سیدنا ماننے والی اور جناب سیدنا کو اپنا اسوہ مانتی ہے، اپنے لیے رول ماڈل مانتی ہے اور ان کے اندر حیا کس طرح کر سکتے ہیں کہ جناب سیدنا کو جناب سیدنا کی زینت سے ہوتا ہے، اس کا لباس جناب سیدنا کے لباس کی طرح نہیں ہے، مغربی لباس پہن کے جناب سیدنا کے ساتھ اظہار محبت کرتی ہے۔ اللہ سیدنا کی عورت سے راضی ہے، اس قریب سے راضی ہے جو مغربی کی طرف جائیں اور مرد بننا چاہتی ہے، اپنے آپ کو مردوں کے سامنے لاتی ہے، اپنے آپ کو تعظیم و عزت کرتی ہے تاکہ مرد دیکھیں۔ اور ایسا نامحرم جو نابینا ہے وہ تو نظر ٹوٹ نہیں اس کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے اس میں یہ روایت جو پندرہ باطن نامحرم کو نہ دیکھ سکے